ہمارے ہاں دین کے مختلف کام مختلف شعبے میں کام ہو رہا ہے. الحمدللہ دین کے چونکہ مختلف شاخیں ہیں، مختلف شعبے ہیں، مقصود سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا ہے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، لیکن ہے سب دین کے شعبے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آدمی کسی ایک راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کو مقصود بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے دین، اور دوسرا جو ہے یہ سب فضول بات ہے. یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب مثلا دین کی تعلیم ہے، یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے، بڑا اہم کام ہے. دین کی تبلیغ ہے، یہ بھی بہت اہم کام ہے، یہ بھی ضرورت کا کام ہے. اگر ضرورت پیش آئے تو جہاد ہے، اس کی بھی یہ بھی دین کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دین کا ایک کام رکھا ہے. اصلاح اعمال و اخلاق کے لیے خانقاہیں ہیں جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کے اخلاق کو مجلہ مصفہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی ایک اہم کام ہے. سب دین کے شعبے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دین سے خارج نہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو ہے دین، اور باقی جو ہیں یا تو فضول ہے یا ان کا کوئی مقام نہیں، یا یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل گوارا ہے، لیکن اصل کام وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. تو یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. مثلا کوئی سمجھ لیں گے جو مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے بس وہ تو ہے، وہ تو دین کا کام ہے، اور جو تبلیغ ہو رہی ہے سب فضول کام ہے. جو جہاد ہو رہا ہے وہ فضول کام ہے. جو خانقاہ میں بیٹھے تربیت کر رہے ہیں وہ فضول کام ہے. تو یہ یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی سمجھے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے بس وہ دین ہے، اب مدرسے والے فضول باتیں کر رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، اگر مدرسے والے نکلیں گے نہیں، چلہ نہیں لگائیں گے تو وہ دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ملم یخرج فقط خرج. تو یہ تصور پیدا کر لیا تو یہ بھی گمراہی ہے. کوئی شخص جہاد پہ نکلا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ جہاد جو میں کر رہا ہوں وہ تو برحق ہے، اور باقی یہ تبلیغ والے جو کر رہے ہیں یہ سب فضول ہے، اور جو مدرسے والے کر رہے ہیں یہ فضول ہے. تو یہ گمراہی ہے. خانقاہ والے سمجھے جہاں جو خانقاہ میں آ کے بیٹھ کے چلہ کھینچ رہا ہے یا یہاں پر بیٹھ کے جو ضربے لگا رہا ہے بس وہ کام تو ہے صحیح، اور باقی سب جو ہے فضول ہے. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. ہر ایک کام اپنی اپنی جگہ مطلوب ہے، دین کا کام ہے، منزل سب کی ایک ہے، لہذا ان کو کرتے ہوئے. اب ہوتا یہ ہے جب ایک ذہنیت یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اب اگر فرض کرو کسی ان میں سے کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ کی کسی کوتاہی پر متنبہ کیا جائے خیر خواہی سے ہی صحیح، تو اس کو فوراً مخالفت کا رنگ دے دیا جاتا ہے. یہ مخالف ہے. میں نے پچھلے دنوں 2 دن شاید 2 دن ایسا ہوا کہ میں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں 2 باتیں عرض کی، اور یہ اس لیے عرض کی کہ جب میں نے کہا کہ طاعت کے اوپر صبر کرنا یہ ضروری ہے تو بعض اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت کون سی طاعت کا کیا تقاضا ہے، اس وقت کون سی طاعت کا تقاضا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. سمجھے نا؟
اور اس کو دیکھے بغیر یک رخا کسی ایک طرف چل پڑنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ ہوائے نفس ہے، یہ خواہشات نفس کی اتباع ہے۔ میں نے کہا تھا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اتباع کرنے کا نام دین ہے۔ اس وقت ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ بہت ساری مثالیں دی تھی ہم۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ بات بری لگتی، سمجھا، اور انہوں نے اس کو اس پر معمول کیا کہ یہ تبلیغ جماعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ چنانچہ بحث کے سے انداز میں ایک سوال میرے پاس بھیجا اس سلسلے میں، اسی سے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اب جو ہے اس جواب میں تبلیغ جماعت کے فضائل اور اس کے کام کے اچھے نتائج ان کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہوں گے۔ تو میں نے کب کہا کہ بھائی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا، یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن مشکل یہی ہے کہ جب دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ حق وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اخلاص سے، محبت سے، پیار سے کسی زیادتی کے بارے میں بتائے کہ فلاں کام زیادتی کا ہو رہا ہے، تو اس کو فوراً مخالفت پر معمول کر کے اس کی جوابدہی کی فکر شروع ہو جاتی۔ بتلانا مجھے یہ تھا کہ بعض افراد میں جو نئے داخل ہوتے ہیں، نیا جوش و خروش ہوتا ہے، ان کے اندر ایسے افکار پیدا ہو جاتے ہیں جو غلو پر مشتمل ہیں، جو دین کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ بڑوں کی عموماً تعلیم نہیں ہوتی، جو جماعت کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی، لیکن عام لوگ جب گھس جاتے ہیں اس میں، اور یہ مشہور ہے یہ بات کہ العام اما مفرط اور مفرط، یا تو آج جاتے ہی نہیں تھے کبھی دین کی طرف دھیان ہی نہیں آتا تھا، آج آ گیا تو اب جو میں کر رہا ہوں وہ برحق، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی اگر بات کہی بھی جائے، میں اب مثال دے دیتا ہوں آپ کو، میرے سامنے مثال پرسوں کی یعنی اسی زمانے کی موجود ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو تبلیغ جماعت کے اندر الحمدللہ اس کو توفیق ہوئی، وقت لگایا اس نے اور اس سے اصلاح بھی ہوئی اس کی، مگر اب آگے اس درجہ پہنچ گیا کہ بیوی ہے، بچہ ہے اور ماں ہے۔ ماں سے کہتے ہیں تو جا کر گھر میں کام کر کے کام کر، میں نہیں کروں گا، میں تو دین کی خاطر چلہ لگاؤں گا، میں دین کی خاطر چلہ، یہ سب دنیا ہے، کمانا کھانا سب دنیا ہے، اور میں اگر اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا، یا مجھے ملازمت کی پرواہ نہیں ہے، چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، مگر میں اپنے وقت پہ چلہ لگاؤں گا۔ وہ پوچھتی ہے کہ بھائی یہ تیرے بیوی کو پیسے کہاں سے کھائے گا، بالکل غریب لوگ ہیں، کہاں سے کھائے گی، بچوں کہاں سے، کہ تو جا کے گھروں میں جا کر کام کر، برتن مانج، پیسے کما، اور بیوی سے کہا تو گھر میں بیٹھ کر سلائی کر، اور اس سے کہا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو چلے پہ جا رہا ہوں۔ یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، یہ ابھی بلا کے دکھا سکتا ہوں اس آدمی کو تمہیں۔ تو اب بتاؤ یہ کیا دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمہ حق رکھا ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچے کا حق ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں کو کہتے ہو کہ جا کے کماؤ اور گھر میں جا کے کام کرو، اور تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، تمہیں شرم نہیں آتی، اس کو دین قرار دے رہے ہو، دین کے سے برگشتہ کر رہے ہو لوگوں کو۔ یہ مثال ہے، اور ایسی ایک نہیں 10 مثالیں ایسی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے دماغ میں یہ خناس سما گیا ہے وہ نکالے اس خناس کو، اور یہ دیکھے کہ وقت پر دین کا کون سا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے،
اس پر عمل کرے. ایک رخ پہ چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم ہے. یہ کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کے خلاف تردید بھی میں نے سنی ہے. لیکن یہ جو چھٹ بئیے ہیں یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاص سے اس کو اپنا دشمن مت سمجھو, اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو کہ آپ جو کہہ رہے ہو. اور میں نے پہلے اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی, ان کے اوپر کوئی ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی, اور اگر کوئی کرے تو وہ مخالف ہے تبلیغ کا. یہ جماعت سے خدا کے لیے ذہنیتیں ختم کرو ان کو. یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی, یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی. اس فکر کو ختم کرو اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں. جو اصل دعوت ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالی سرہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے, اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر, مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو. الحمد باللہ وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے. تو حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے. انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے, تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج ہو. یہ آپ کو جو یہ خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں. تو پہلے تو یہ تسلی حضرت کو بڑی تسلی ہوئی. پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, عوام کے ہاتھوں میں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراط میں پڑ جائے جاتے. یہ والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا تو وہ غلو اور افراط اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم صحیح ہے نہیں, اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے, کتنی محبت سے, کتنے ہی پیار سے کہیں جائے اس کو فوراً مخالفت کی یہ مخالفت ہے. تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں بندہ سرد. اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی تھی, پہلے جمعہ کو ہوتی. میں تو خود کرتا نہیں تھا. حضرت مولانا ہمارے حضرت ناظم صاحب حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب اللہ نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھائی تم وہاں مسجد نعمان لسبیلا میں جمعہ کے بعد کچھ بجے سے. حضرت نے اس کا حکم تھا, میں نے اعلان کروا دیا. اعلان ہوا تو مسجد کے محلے کے حضرات جو ہیں تبلیغ کی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گشت ہوتا ہے تو اس وجہ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو, وہ بھی ضروری کام ہے. تو آپ کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں مغرب کے بعد کہا یا عشاء کے بعد کہا. میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے اور عصر کے یہ بیان عصر کے بعد ہوگا. تو
اس پر کہنے لگے جی اصل میں جب آپ کی مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گشت میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد عشاء کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب، یہ تو کوئی ایسی بات بتائے کہ معلوم ہو رہی، ہمیں ترغیب دیں گے ان کو مسجد میں جاؤ. تو کوئی اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں اوقات. چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. چھوٹتا یہ جملہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ صرف 10 دین ہے اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے، جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، غلو. اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو، یہ آگ لگا دے گی کام کو، یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے بھائی. شوق ہو گیا ایک خاص کام کا، بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے، اور جو کام ہے وہ کوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس غلو سے، اس افراط سے، افراد اور تفریط ہر چیز سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کا کام بحثیت مجموعی بہت قابل ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکیں لگائیں، اس سے فائدہ پہنچے گا، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، امت کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اس قسم کی حماقتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. ایک رخ پہ چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم ہے، کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کے خلاف تردید میں نے سنی ہے. لیکن یہ جو چھٹ بئیے ہیں یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاص سے اس کو اپنا دشمن مت سمجھو، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو کہ آپ جو کہہ رہے ہو. اور میں نے پہلے اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر کوئی ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرے تو وہ مخالف ہے تبلیغ کا؟ یہ دماغ سے خدا کے لیے ذہنیتیں ختم کرو ان کو. یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی، یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی. اس فکر کو ختم کرو، اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں. جو اصل دعوت ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے، اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر، مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو. الیاذ باللہ، وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے،
انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے، تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج ہو. یہ آپ کو جو خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں. تو پہلے تو یہ تسلی، حضرت کو بڑی تسلی ہوئی تھی. پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، عوام کے ہاتھوں میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراط میں پڑ جائے جاتے. یہ والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا تو وہ غلو اور افراط اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم صحیح ہے نہیں، اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے، کتنی محبت سے، کتنے ہی پیار سے کہیں جائے اس کو فوراً مخالفت کہ یہ مخالفت ہے. تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں بندہ سرد. اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی تھی، پہلے جمعہ کو تھی. میں تو خود کرتا نہیں تھا. حضرت مولانا ہمارے حضرت ناظم صاحب حضرت مولانا سامان محمود صاحب پلارے نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھائی تم وہاں مسجد نعمان لسبیلا میں جمعہ کے بعد کچھ بجے حضرت نے اس کا حکم تھا. میں نے اعلان کروا دیا. اعلان ہوا تو مسجد کے محلے کے حضرات جو ہیں تبلیغی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گشت ہوتا ہے تو اس وجہ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو، وہ بھی ضروری کام ہے. تو آپ کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں مغرب کے بعد کہا یا عشاء کے بعد کہا. میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے اور عصر کے یہ بیان عصر کے بعد ہوگا. تو اس پر کہنے لگے تھے اصل میں جب آپ کی مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گشت میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد عشاء کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب، یہ تو کوئی ایسی بات بتائے کہ معلوم ہو رہی ہمیں ترغیب دینا ان کو مسجد میں جاؤ. تو کوئی اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں. اوقات چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. چھوٹتا یہ جملہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ صرف 10 دین ہے اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے یہ دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے، جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے غلو. اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو. یہ آگ لگا دے گی کام کو، یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی. اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے بھائی. شوق ہو گیا ایک خاص کام کا، بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے، اور جو کام ہے وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس غلو سے، اس افراط سے، افراط اور تفریط ہر چیز سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کا کام بحث مجموعی بہت قابل. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکیں لگائیں. اس سے فائدہ پہنچے گا، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، امت کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اس قسم کی حماقتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. تو یہ 20 میں بات آ گئی اس پرچے کی وجہ سے.
باقی خلاصہ یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا سارے دین کا خلاصہ اس صبر کے اندر ہے. اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر آدمی کام کرے. جہاں عبادت کرنی ہو وہاں عبادت کرے، جہاں معصیت سے رکنا ہو وہاں معصیت سے رکے، اور نفس کے پیچھے نہ چلے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے. اس کے لیے بعض اوقات مباحات کے اندر بھی کچھ تقلیل کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی رہنمائی. اس سے رہنمائی حاصل کر کے آدمی انہمام فی المباحات سے بھی بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کرامت سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.